السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے، یا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے حوالے سے، یا جو دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے، یا جن کی یادداشت میں کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے۔ یعنی آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے یادداشت کو تیز کرنا، یعنی حافظہ کی قوت جو ہے اس کو بحال کرنا، اس کو طاقت دینا، اگر اس میں کمزوری واقع ہو چکی ہے تو اس کو دور کرنا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ یادداشت کی کمی کا واقعہ ہو جانا، تو یادداشت کی کمی کس وجہ سے ہو جاتی ہے، اس کی بھی کئی وجوہات، کئی اسباب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کے مکمل اس کی تعریف، اس کے اسباب، اس کے علامات اور اس میں ایک بہترین ایک نسخہ جو میں آپ کو گوش گزار کروں گا، تو آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سننا ہے۔ اور ایک آپ سے گزارش بھی ہے کہ آج کہ میں نے کبھی یہ آپ لوگوں سے نہیں کہا، لیکن آج میں بامر مجبوری میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کو بھی یہ جو ہم یہ باتیں بتا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اس میں پیچھے رہنا چاہیے۔ اگر آپ یہ ہماری ویڈیوز شیئر کریں گے، لائک کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی بیمار یہ ہماری ویڈیو دیکھ کے یا سن کے اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ اور دیکھیں، بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ یہ ایک جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، جو لوگ بیچارے دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، تاکہ ان کی یہ پریشانیاں، بیماریاں دور ہوں، اور سب سے بنیادی بات کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ تو اگر یہ آپ اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہوگا۔ تو اس کی تعریف کر لیتے ہیں کہ اس مرض کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ فرض کریں باتیں بھولنے لگ جاتا ہے آدمی، یا سبق فرض کریں ایک نوجوان ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، وہ سبق یاد کرتے ہیں لیکن سبق ان کو یاد نہیں ہوتا، وقتی طور پہ یاد ہو جاتا ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ یا سر کے اندر ہلکا ہلکا سا درد کا رہنا، خاص طور پہ یہ سر کی یہ پچھلی سائڈ جو ہے اس پہ درد کی کیفیت محسوس ہونا، کھچاؤ محسوس ہونا۔ اس کے علاوہ یہ بڑے بوڑھے جو ہیں ان کو نظر کی کمزوری کا واقعہ ہو جانا۔ اصل میں دماغی کمزوری جب شروع ہوتی ہے تو ایسے ایسے نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر زیادہ دماغی کام کرنا، یعنی لکھنے والا کام، جو آدمی بیٹھ کے لکھنا شروع ہوا تو وہ بس لکھ ہی رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک لکھ رہا ہے، تو لازمی بات ہے اس کے اثرات دماغ کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو یا پھر جو آج کل کے اس ماحول کے اندر نوجوان یا بڑے جو کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات دماغ کے اوپر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی عمر کے افراد، خاص طور پہ 40-50 سے جب ابو ہو جاتے ہیں، تو ان میں خاص طور پہ یہ باتیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو باتیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اگر ان کو کوئی کام کہا جائے، مثلا گھر والوں نے کوئی سامان لینے کے لیے بھیجا ہے، فرض کریں 4-5 چیزیں ہیں تو ان میں سے 2 چیزیں لے آئیں گے، 2 چیزیں یہ مجھے تو یاد نہیں رہیں، بھول گیا تھا۔ یعنی یہ اس طرح کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ اصل میں یادداشت کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس کی علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات بھی تقریباً اس کے اسباب کی طرح ہی جو ہے نا جی ہوتے ہیں، کہ اس کی علامات کے اندر سر کے اندر ہلکا ہلکا درد سا رہنا، یا یہ جو آنکھیں جو ہیں ان میں کھچاؤ کا محسوس ہونا، یہ کن پٹیوں کا پھڑپھڑانا، سر کی بیک سائڈ پہ ہلکا ہلکا درد سا رہنا، یا چکروں کا آنا، یا اس کے علاوہ اور
اس طرح کی مختلف اور وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ اس کی علامات کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کا علاج جو ہے، سب سے پہلے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غذائی علاج کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اس میں دودھ کا استعمال بہترین ایک ٹونک کا کام کرتا ہے۔ شہد ایک بہترین ٹونک بھی ہے، اور غذا کی غذا ہے اور دوا کی دوا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ ایسا کریں کہ ایک پیالی دودھ کی لے لیں، ایک پیالی دودھ کے اندر آپ 1 یا 2 چمچ حسب برداشت، حسب ذائقہ آپ 2 چمچ شہد کے ڈال کے، لیکن شہد بازاری نہ ہو، شہد اچھی کوالٹی کا ہو، تو وہ آپ اس کے اندر حل کر کے وہ صبح اور شام کے دو ٹائم یہ آپ پی سکتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ بہترین یہ آپ کی یادداشت بھی تیز ہوگی، آپ کے باقی جسم کی جو کمزوریاں وہ بھی ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں کہ نسخہ اس میں کون سا ہم ایسا استعمال کریں جو کہ ہمیں پراپر طریقے سے فائدہ دے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ کاٹھے بادام جو ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتی ہیں نکلی ہوئی امریکن یا آسٹریلین گریاں جو بازار کے اندر ملتی ہیں، وہ نہیں لینی آپ، بلکہ آپ نے کاٹھے بادام لینے ہیں۔ وہ آپ ان سے کہیں گے تو وہ آپ کو کاٹھے بادام جو سخت، جن کا کھول اوپر سخت ہوتا ہے، وہ آپ نے لینے ہیں۔ لیکن ان کو یہ کہنا ہے کہ بادام ہمیں آپ نے میٹھے دینے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر و بیشتر زیادہ تر اندر سے کڑوے بھی نکل آتے ہیں۔ تو جو کڑوے بادام جو ہیں وہ انہیں آپ نے کہنا ہے کہ مجھے کڑوے بادام نہیں بلکہ میٹھے بادام، جن میں اکثریت میٹھوں کی، وہ آپ نے لینے۔ تو یہ 100 گرام کی مقدار میں آپ نے گریاں لینی ہیں۔ اس کے علاوہ 100 گرام آپ نے اخروٹ لینے ہیں، وہ بھی گریاں، یعنی اخروٹ لے کے اس کو توڑ کے اندر سے گریاں نکالنی ہیں، وہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیز، جسے دھنیا کہا جاتا ہے، دھنیا آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز برہمی بوٹی ملتی ہے، یہ بھی پنسار والوں سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ تو یہ برہمی بوٹی جو ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لینی ہے۔ اس کے علاوہ کالی مرچ یعنی فلفل سیاہ، کالی مرچ جو ہے یہ آپ نے 30 گرام کی مقدار لینی ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد یہ جو چاول کھانے والا جو چمچ ہے، اگر بڑی عمر کے افراد ہیں تو وہ بڑا چمچ جو ہے چاول کھانے والا، وہ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام، 2 ٹائم ہمراہ دودھ کے استعمال کریں۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پہ 10-12 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، ان کو آپ 1/2 چمچ استعمال کرنا ہے، یعنی 1/2 چمچ صبح، 1/2 چمچ شام۔ اور کوشش کریں جو رات والی خوراک آپ نے دینی ہے تو وہ کھانے کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد دینی ہے، آدھے یا پونے گھنٹے بعد۔ اس کے بعد یعنی وہ آدھی چمچ کھانے کے بعد اوپر سے نیم گرم دودھ کی 1 پیالی پی لینی، اور اس کے بعد کوئی چیز کھانی پینی نہیں، تاکہ وہ مکمل اپنا کام کرے، اپنا ورکنگ کرے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ 1 مہینہ ریگولر اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو یادداشت کی جو کمی ہے یہ انشاءاللہ ایسا ایسا دور ہو جائے گی۔ آپ کو بلکہ بھولی ہوئی باتیں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کلی سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔